نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و ثناء آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 74 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وہ آپ حضرات کی بارگاہ میں خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور دوستوں کو یہ نیکی کی دعوت دیں تاکہ یہ درس قرآن سے وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا ثواب ان کو حاصل ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کو شیئر کرنے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق شرعی تو عورتوں پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں کہ کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے پر، جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق مرد پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد اور عورت کا ذکر فرمایا اور فرمایا جنہیں بجا لانا ضروری ہے، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کا اظہار کیا ہے۔ دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، آج کا یہ ٹاپک جو ہے بڑا اہم ہے کہ اب مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار کرے اور اس کی کوتاہیوں کو اگر ناقابل گرفت ہوں تو نظر انداز کرے۔ پھر فرمایا مثلا بات بات پر عورت کا ناراض ہونا اور ناشکری کرنا، ناشکری کا اظہار کرنا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یعنی مرد کو چاہیے کہ عورت سے مہربانی اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے۔ دوستان محترم، تو فرمایا زندگی خوش اسلوبی سے گزر سکتی ہے، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی اور جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اور بات کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتی ہے۔ ناسازگار ماحول انسان کے دل کو زندگی سے اچاٹ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ طلاق اور خودکشی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فی زمانہ آپ حضرات
دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لہذا زندگی میں محبت اور خوش اخلاقی کا اظہار ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کا تعلیم دی ہے کہ اپنے گھر والوں سے حسن ظن رکھو، اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والا وہ مرد ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے اہل پر زیادہ مہربان ہو۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو، اور اب میں اپنے اہل سے تمہاری نسبت بہتر برتاؤ پر کرتا ہوں، اور جب تم میں سے ایک مر جائے تو دوسرا اس کے لیے دعائے استغفار کرے۔ دوستان محترم، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی بدکاری پر صبر کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا ثواب عطا فرمائے گا، جو انہوں نے بیماری اور مصیبتوں کے دوران صبر کیا تھا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو عورت مرد کی بدخوئی پر صبر کرے گی اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ثواب ملے گا۔ اسی پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصال مبارک کے وقت آہستہ آہستہ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، نماز کی پابندی کرنا، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں۔ دوستان محترم، ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص ایک نیک انسان کا بھائی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی بڑا نیک تھا اور میں سال بعد اسے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا اور ملاقات کرتا، اور میں واپس آتا تو پھر سال بعد میں جاتا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اس نیک آدمی سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس نیک آدمی کی بیوی نے آواز دی، کون؟ اس نے کہا کہ میں تیرے خاوند کا بھائی ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے ہوئے بتلایا کہ وہ لکڑیاں لینے گیا ہے، یعنی وہ بازبانی کے ساتھ پیش آئی، برا بھلا کہتی رہی اپنے خاوند کو اور کہتی ہے کہ وہ لکڑیاں لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ شخص آ گیا کہ یہ مہمان جو آیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کر لا رہا ہے۔ اس نے بھائی کو دیکھ کر سلام کیا، اندر لے گیا اور کھانا کھلایا، رخصت کیا، لیکن بیوی اسی اثناء میں اسے کوستی رہی۔ دوسرے سال جب وہ شخص پھر اپنے بھائی کے لیے ملنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے اپنے نیک بھائی کے ہاں آیا تو دروازہ پھر کھٹکھٹایا، دستک دی تو اندر سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جواباً کہا گیا کہ میں تیرے خاوند کا بھائی ہوں، اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ عورت خوش ہوئی اور مہمان نوازی کی اور آؤ بھگت کرتی رہی اور اپنے خاوند کی تعریف کی اور مہمان کو تشریف رکھنے کے لیے کہا اور بتلایا کہ اس کا بھائی لکڑیاں لینے گیا ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی بھی آ گیا، لیکن اس مرتبہ لکڑیاں شیر کی بجائے اپنی پشت پر لاد کے لا رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوا
اور حسب سابق اندر لے گیا، کھانا کھلایا، اور وہ عورت بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئی۔ جب رخصت ہونے لگا تو اس مہمان بھائی نے اپنے میزبان بھائی سے کہا کہ بھائی، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ جب میں پچھلے سال آیا تھا تو لکڑیاں شیر پر لاد رکھی تھیں اور شیر پر لاد کر آپ لا رہے تھے، یعنی شیر آپ کی نوکری کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ اپنی پشت پر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور خود اٹھا کے لا رہے ہو، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس پر اس نیک آدمی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری پہلی بیوی زبان دراز اور بد خلق تھی، چونکہ میں اس کی زبان درازی پر صبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس صبر کے بدلے شیر کو مسخر کر دیا، لیکن اس کے مرنے پر جو مجھے دوسری بیوی ملی وہ نیک اور خوش خلق ہے، اور اس کے آنے سے مجھے آرام تو ضرور مل گیا ہے، لیکن وہ شیر میرے قبضے سے نکل چکا ہے جو میرے صبر کا معاوضہ تھا، اب لکڑیاں اپنی پشت پر لاد کر لاتا ہوں۔ تو دوستان محترم، دیکھیے، جو پہلے میں حدیث مبارکہ عرض کر چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بد کرداری پر مرد جب صبر کرتا ہے تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ملتا ہے، اور جب عورت مرد کے بد اخلاق اور بد کرداری کی وجہ سے صبر کرتی ہے تو اس کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اس شخص نے کہا کہ جب وہ عورت بد زبانی کرتی تھی، زبان دراز تھی، بد خلق تھی، میں صبر کرتا تھا تو اللہ نے اس صبر کے اجر پر شیر کو میری خدمت کے لیے میرے قبضے میں کر دیا تھا۔ اب یہ اچھے اخلاق والی آئی ہے اور اس کے آنے سے مجھے گھر میں تو سکون ہو چکا ہے، لیکن وہ شیر میرے قبضے سے نکل چکا ہے۔ تو دوستان محترم، بات یہ ہو رہی تھی کہ جس سلوک کی، حسن سلوک کی تو میرے بھائیوں اپنی ازواج کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے بھی ترغیب دی ہے، اور خوش طبی، لطافت اور ظرافت کا بھی قدر اظہار کرنا چاہیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اس سے دل کو راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبی فرمایا کرتے تھے۔ کیمیا سعادت میں ایک روایت درج ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں آج آگے کون نکلتا ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں، ایک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور ایک ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اماں جی کے ساتھ دوڑ فرمائی اور فرمایا دیکھتے ہیں آج آگے کون نکلتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام دوڑ میں آگے نکل گئے، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے نکل گئیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ ہم اور تم اب برابر ہو گئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسا ہمیں سبق عطا فرمایا۔ آپ کا ام المومنین کے ساتھ دوڑ لگانا اور یہ کلمات فرمانا محض خوش طبی پر مبنی تھا،
ورنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ کے بعد دنیا میں ہر کسی سے بلند ہے۔ میرے آقا کا مرتبہ نبیوں کے امام ہے، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن یہ محبت کا جو اظہار میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ آپ پہلے دوڑ لگائی تو آگے نکلے تو فرمایا کچھ عرصے بعد پھر دوڑ لگی تو اماں جی دوڑ میں آگے نکل گئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دونوں برابر ہو گئے۔ دوستان محترم، یہ خوش طبی پر مبنی تھا کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم فرمائیں۔ دوستان محترم، اسی صفحہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سخت گیر تھے مگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، دیکھیے کہ بیوی کے ساتھ بچوں کا ساتھ سلوک کرتے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن گھر سے باہر نکلو تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو تاک جھانک سے روکنا چاہیے، اسی طرح خرابی پیدا ہو جائے گی اگر وہ اس معاملے میں آگے نکل جائے گی، تاک جھانک کرے گی، تو فرمایا اسے چھت پر نہ چڑھنے دیا جائے تاکہ کوئی غیر محرم نہ اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ عورت کے لیے یہی بہتر ہے کہ نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ کسی غیر مرد کو وہ عورت دیکھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہیں تو ان کو سزا کے طور پر زد و کوب کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی اور وہ پچھلی صف میں کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھیں۔ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کی عورتوں کے چلن کو دیکھتے تو عورت کو کبھی مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ یعنی حالات و واقعات کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں عرض کی گئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ اگر آج کل کی عورتوں کا چلن دیکھتے میرے آقا تو کبھی بھی عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ تو میرے دوستو، آج جو عورتوں کا حال ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ آج کل کی عورت کو تو مکفل رکھنا ہی شاید سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مردوں کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ عورت کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کھانا کھائے تو عورت کو بھی کھانا کھلائے۔
تو جب پہنے تو عورت کو بھی لباس پہنائے۔ تو دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے 1 دینار جہاد میں خرچ کیا، 1 دینار غلام خرید کر آزاد کیا، 1 دینار کسی مسلمان کو دیا کہ اپنی حاجت پوری کرے، اور 1 دینار اپنے اہل و عیال کو دیا۔ جو دینار اس نے اپنے عیال کو دیا وہ سب سے ثواب کی راہ میں خرچ ہوا۔ یعنی جہاد جو ہے، غلام خریدنا، جہاد میں پیسہ لگانا اور کسی کی مدد کرنا، ان سب سے بڑھ کر جو افضل ہے وہ اپنے عیال پر خرچ کرنا ہے۔ مرد کو گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے، یا پھر اگر گھر میں مہمان ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس گھر والوں پر صلاۃ و رحمت بھیجتے ہیں جو مل کر کھاتے ہیں۔ مل کر کھانے سے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا مرد، عورت اور بچوں کو جو نان و نفقہ دے دیا جاتا ہے وہ حلال کمائی سے ہو، کیونکہ اگر اہل و عیال کی پرورش مال حرام سے کر لے گا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کہ وہ اپنا حرام مال اپنی اولاد کو کھلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتوں تمہیں خوش آئیں 2 3 یا 4 نکاح میں لاؤ، لیکن اگر اس بات کا ڈر ہے کہ انصاف نہ کر سکو گے تو 1 ہی کافی ہے۔ دوستان محترم، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو وہ اس شرط پر کر سکتا ہے کہ ان میں انصاف کرے۔ فرمایا جس مرد کے ہاں 2 عورتیں ہوں اور ان میں برابری نہ کر سکے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا 1 حصہ مرا ہوا ہوگا۔ دوستان محترم، ذرا سوچئے کہ یہ اتنا بڑا ایک ہمارے اوپر حق ہے عورت کا۔ اللہ کے حبیب لولا کلمہ کے مالک بھی اپنی ازواج مطہرات کے بارے مقرر فرمایا کرتے تھے، یعنی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے پاس باری باری میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جایا کرتے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک فرمایا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس عدل و انصاف کے باوجود یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جس میں میں مالک تھا، پس مجھ پر ملامت نہ کرنا اس میں جس میں تو مالک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اتنا اچھا سلوک کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں، ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ میرے امتیو، یہ تم پر بہت بڑا حق ہے کہ جس کا تمہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو ظاہری تقسیم میں کر سکتا تھا، یعنی جس پر ایک انسان کی حیثیت سے مجھے اختیار تھا، اس میں نے انصاف کیا۔ اگر قلبی محبت میں کمی بیشی ہو تو اس پر مجھے اختیار نہیں بلکہ تجھے اختیار ہے، لیکن اس کے لیے مجھ سے کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ دعا کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو انصاف ہی فرماتے تھے، لیکن یہ دعا ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے اوپر ضروری ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ ایک فریضہ جو مرد کے ذمہ عورت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو مہر مقرر ہو
مرد کو چاہیے کہ بیوی کو اس کی ادائیگی کر لے، یہ اس میں عورت کو اختیار ہے کہ اپنی خوشی سے چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے کچھ حصہ معاف کرے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے اپنی عورتوں کو خوشی سے مہر دو، پھر اگر وہ اپنی دلی خوشی سے اس میں کچھ تمہیں دے دیں تو اسے رجتا بجتا کھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ مہر کی ادائیگی فرض ہے اور بخوشی پورا مہر ادا کرنا چاہیے۔ اگر عورت اپنا حق بخش دے تو بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ حق مہر ادا کرنا فرض ہے۔ تو اسی طرح فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور دل میں یہ نیت ہو کہ اس کا حق مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ جب مرے گا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مرد کا حق یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ اور نیک اعمال کی ادائیگی پر حکم دے، کہ اسے نماز، روزے اور دوسرے شرعی مسائل سے آگاہ کر لے تاکہ وہ فرائض کی ادائیگی سے غافل نہ ہو، ورنہ اس کا گناہ مرد کے سر پر ہوگا۔ آج جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے، مرد نے اسے شرعی حصول کیا سکھانے ہیں وہ خود ہی عمل نہیں کرتا، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، وہ خود بھی اسلام پر نہیں چلتا، تو وہ اپنی ازواج کو کیا کہے گا، اپنی اہل و عیال کو کیا کہے گا، کیا سبق دے گا؟ دوستان محترم، اگر عورت کو یہ سبق نہیں دیا جائے گا اور وہ یہ عمل نہیں کرے گی، اچھے عمل نہیں کرے گی، روزہ نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، تو اس کا گناہ جو ہے وہ مرد کے سر پر ہوگا، تو جو مرد خود ہی نہیں پڑھ رہا اور اپنے اہل و عیال کو ترغیب بھی نہیں دے رہا، تعلیم بھی نہیں دے رہا، تو فرمایا جو یہ عمل نہیں کرے گا اس کا گناہ، جو عورت نہیں عمل اچھا کر رہی، جو اسلام کے ارکان کو مکمل نہیں کر رہی، اس کا گناہ بھی مرد کے سر ہوگا۔ تو دوستان محترم، اس لیے شرعی مسائل حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اس بات پر شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کو شریعت کے مطابق حصول نہیں سکھائے، ہم نے علم نہیں دیا یا کوشش نہیں کی۔ تو دوستان محترم، یہ کل قیامت والے دن اگر جو مرد اس بات پر غور نہیں کرے گا تو اس عورت کے گناہ مرد کے ذمہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مرد کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنی عورتوں کو شرعی مسائل سکھائیں اور ان کو روزہ نماز کی ترغیب دلائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سلسلہ نمبر 74 میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرا عرض کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔